اور رزق دائمی نعمت کو کہتے ہیں. رزق یعنی مسلسل جو چیز آپ کو ملتی ہے اس کو رزق کہتے ہیں. انعام ایک دفعہ ہے، ہدیہ ایک دفعہ ہے، عطا ایک دفعہ ہے، رزق مسلسل ہے. ابھی آپ کی زندگی رزق ہے، تو اس لیے دعاؤں میں کہتے ہیں اللہم ارزقنا، یعنی خدایا ہمیں مسلسل دے، رزق دے، یعنی رزق کے طور پہ دے، نہ کہ نعمت کے. نعمت ایک دفعہ مل جاتی ہے پھر وہ مسلسل نہیں ہے. رزق وہ نعمت ہوتی ہے جو آپ کو مسلسل ملے. مثلا زندگی آپ کو مسلسل ملتی ہے، مثلا آنکھوں کی جو نعمت ہے رزق ہے، مسلسل ملتی ہے. تو جو بغیر کسی قطع کے آپ کو ملے اس کو کہتے ہیں رزق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیسری آیت کے بارے میں یہ مختصر ہے چونکہ ایک آیت کے بارے میں کل جو ہیں وہ دو باتیں عرض کی ہیں سورہ بقرہ کے بارے میں. پہلی آیت، دوسری آیت ہے وہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ذالک الکتاب کا میں نے عرض کیا کہ یہ کتاب باعظمت ہے. اس کا ترجمہ اردو میں اصلا گنجائش نہیں ہوتی ہے، یہ کہ یہ وہ کتاب ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک و شبہ نہیں ہے. یہ خدا تعالی کی طرف سے آنے کے سلسلے میں، دست نخوردہ ہونے کے سلسلے میں کوئی شک و شبہ نہیں. اس کے جو مطالب بیان کیے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. جو پیش گوئیاں قرآن نے کی اس میں بھی کوئی شک و شبہ، جو احکام بیان کیے خدا کے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اگر کسی کو شک ہے تو اس کی اپنی کمزوری ہے. اسے اگر شک ہے اس نے نہیں سمجھا ہے. اگر مریض کو شک ہے ڈاکٹر کے سلسلے میں تو وہ مریض کی کمزوری ہے، ڈاکٹر میں کوئی کمزوری نہیں ہے. وہ اس کی اپنی کمزوری، اس نے ڈاکٹر کو نہیں سمجھا ہے کہ یہ کیسا ڈاکٹر ہے، اس کے نسخے کو نہیں سمجھا کہ کیسا نسخہ ہے، تو وہ شک کر رہا ہے. وہ اس کا شک اس کی وجہ سے نہیں، وہ اس کی اپنی کمزوری ہے. جو بھی قرآن میں شک کرتا ہے اس کی اپنی کمزوری ہے. قرآن لا ریب ہے. یہ ایک باعظمت کتاب ہے چونکہ خدا متعال کی طرف سے ہے، اور اس کے تمام مطالب میں اور اس کے جو ہیں دست نخوردہ ہونے کے سلسلے میں اللہ کی طرف سے وحی ہونے کے سلسلے میں کوئی شک نہیں ہے. اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ متقین کے لیے ہدایت ہے. جو قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، استفادہ کرنا چاہے، اسے تقوی اختیار کرنا ہوگا. اور تقوی والوں کے لیے اگلی آیت میں جو ہیں 3 نشانیاں بیان کی ہیں تقوی والوں کی. اگلی آیت میں جو تیسری آیت ہے الذین یؤمنون بالغیب ھدی للمتقین. الذین یؤمنون بالغیب، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. قرآن ان کے لیے ہدایت ہے. دنیا والوں کے لیے کس طرح ہدایت ہے؟ جو دنیا زدہ ہیں، جس کا تمام ہم و غم دنیا ہے، وہ قرآن سے کیا ہدایت حاصل کرے گا؟ کیونکہ قرآن کے مخالف ہیں جو لوگ اسی دنیا کو، اسی زندگی کو، اسی روپوں کو، پیسوں کو سب کچھ سمجھتے ہیں. یہاں جو انسان کو دنیا میں روٹی کپڑا مکہ سب کچھ، وہ پھر قرآن سے آگے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا. ہدایت کے لیے ہدایت وہاں سے شروع ہوتی ہے جب غیب کو آپ تسلیم کریں. خدا، رسول، اہل بیت، قیامت، صراط، موت وغیرہ سب ہمارے لیے غائب ہے. ایک زمانے میں پیغمبر، انبیاء لوگوں کے لیے غیب نہیں، ان پر ایمان غیب نہیں تھا کیونکہ ان کے سامنے پیغمبر ہے. ہمارے لیے وہ بھی غائب ہے. امام سامنے تھے تو ان کے لیے امامت غائب نہیں، ہمارے لیے وہ بھی غائب ہے کیونکہ ہمارے سامنے کوئی امام ہے، کوئی نبی بھی نہیں ہے، ہم غائبانہ، اور خدا تو ہے ہی غائب. تو الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اور دوسری نشانی کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ، مسلسل نماز ادا کرتے ہیں. اقامہ نماز، یقیمون کرتے ہیں یعنی رکتے نہیں ہیں. یہ استمرار پہ دلالت کرتا ہے. استمرار یعنی جاری، لگاتار پڑھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں مثلا یقیمون الصلاۃ. یقیمون الصلاۃ، یہ لوگ نماز ادا کرتے ہیں یعنی مسلسل. اور تیسری نشانی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ اللہ نے دیا ہے، جو کچھ دیا ہے اس میں سے کچھ خرچتے بھی ہیں. یہ 3 نشانیاں ہیں. تو قرآن متقین میں یہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو غیب، تو عالم 2 قسم کے ہیں، امور ہے. مثلا کائنات جو کچھ خدا تعالی نے خلق فرمائے، دو یا غائب ہیں
یا شاہد ہیں، غیب و شہود، عالم غیب، عالم شہود۔ عالم غیب مثلا خدا تعالی کے بارے میں ہمارے لیے غائب ہیں، محسوس نہیں ہے، غیر محسوس یعنی غائب ہے ہمارے لیے سب کچھ۔ تو خدا فرشتے ہمارے لیے محسوس نہیں ہیں، غیر محسوس ہیں، غائب ہے۔ قیامت محسوس نہیں ہے ہمارے لیے، تو اگر امام زمان علیہ السلام بھی اس وقت غیر محسوس ہے ہمارے لیے، تو وہ بھی غائب ہے۔ تو ان پر جو لوگ ایمان رکھتے ہیں غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور عالم شہود یہ کل کائنات جو محسوسات ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں، مثلا سونگھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں عالم شہود ہیں۔ تو دو عالم ہیں، تو مؤمنین نصر عالم شہود تو ہے ہی سامنے ہے، اس پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ جو عالم غیب ہے مؤمنین متقین اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ کوئی خدا بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، مثلا اور بھی عالم ہیں، کچھ انبیاء آئے ہیں، اور قیامت بھی ہے، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، یہ سارے غائب ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ کچھ لوگ ایسے ہیں صرف محسوسات کو مانتے ہیں، غیبی امور کو نہیں مانتے، یہ ہیں مادہ پرست لوگ۔ جو کچھ ہم دیکھیں، سنیں، چکھیں، چھو لیں وہ صحیح ہے، وہ ہے۔ جو نہ ہم دیکھ سکیں، نہ سن سکیں، نہ چھو سکیں، نہ چکھ سکیں، نہ سونگ سکیں، وہ چیز موجود نہیں ہے۔ انہوں غیر محسوسات کو نہیں مانتے۔ تو حتیٰ کہ وہ لوگ جو ہیں خدا کو چونکہ نہیں دیکھ سکتے تو وہ انکار کر لیتے ہیں۔ تو متقین وہ لوگ نہیں ہیں، وہ لوگ انکار کرتے ہیں خدا کو۔ لہٰذا حضرت موسیٰ کے زمانے میں بنی اسرائیل نے خدا متعال کے حضرت موسیٰ نے باتیں کہا کہ خدا دکھاؤ تو ہم مانیں۔ قوم حضرت موسیٰ نے لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، آپ کی باتوں میں ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم خود خدا کو واضح طور پر نہ دیکھیں۔ یعنی اس قدر محسوسات والے تھے یہ لوگ کہ خدا کو ہم دیکھیں گے تب مانیں گے، ورنہ ہم نہیں مانتے۔ تو کچھ ایسے لوگ تھے۔ قیامت کے بارے میں پھر چونکہ قیامت نظر نہیں آتی، محسوسات میں سے نہیں ہے، تو انکار کر لیتے تھے، پرانے زمانے میں بھی اب بھی۔ وہاں کہتے تھے ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، یہی دنیا ہے، بس ختم، یہاں جئیں گے یہاں مریں گے ہم لوگ، بس یہی ہے۔ وما یہلکنا الا الدار، ہم اگر فنا ہو ختم ہو جاتے ہیں، زمانہ ہمیں فنا کر دیتا ہے، زمانہ ہم پہ گزرتا ہے، بچپنا، جوانی، بڑھاپا، موت، زمانہ ہمیں ہلاک کر دیتا ہے۔ نہ کوئی قیامت ہے، نہ کوئی خدا، نہ کوئی کچھ بھی نہیں۔ ان غیر محسوسات کو متقین غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، یہ لوگ نہیں ہیں۔ تو ایسے افراد حیوانی خصوصیات سے آگے نہیں بڑھے، چونکہ حیوانات صرف محسوسات تک محدود ہیں۔ حیوان وہی چیزیں جو ہے سامنے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، انہوں غیبی امور سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو یہ لوگ حیوانیت کی منزل پر ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہر چیز ان کے حواس خمسہ کے ذریعے محسوس ہو جائے، جو ناممکن ہے۔ متقین ایسے نہیں ہوتے۔ متقین عالم غیب پر ایمان رکھتے ہیں، تو غیبی امور ہمارے علم کی دسترسی سے باہر ہیں، چونکہ علم یعنی سائنس کے ذریعے ہم وہاں تک نہیں جا سکتے، صرف عقل کی رسائی ہوتی ہے، علم کی رسائی نہیں ہے۔ علم یعنی تجربہ، مشاہدہ، اس کی رسائی نہیں ہے۔ ایمان کے ذریعے، عشق و محبت کے ذریعے، جو تعظیم و تقدس و عبادت وغیرہ کے ذریعے ہم جو ہے غیبی امور تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا علم کے اندر یہ مسائل نہیں ہیں، علمی مسائل نہیں ہیں، چونکہ علم محسوسات ہیں، مشاہدات ہیں، تو یہ چیزیں نہ مشاہدے میں آ سکتی ہیں اور نہ ہی محسوس ہو سکتی ہیں۔ تو مومنین متقین اپنے علم سے بھی آگے ایمان رکھتے ہیں کہ جہاں ہم دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، سونگ نہیں سکتے، جہاں کی کوئی ہم سن نہیں سکتے، اس سے بھی آگے ہیں، ستاروں سے آگے جہان اور بھی ہیں۔ تو متقین وہاں، تو یہ تین صفات ہیں متقین کی۔
جو ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ان کے پاس ہے اس میں سے خرچتے ہیں۔ تو اس میں جو پیغام ہے، اس میں ایک پیغام یہ ہے کہ ایمان عمل سے جدا نہیں ہے۔ اسی آیت میں یؤمنون بالغیب ایمان رکھتے ہیں، پھر آگے عمل ہے، دو عمل، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ یہ لوگ صرف ماننے پہ اکتفا نہیں کرتے، نماز بھی پڑھتے ہیں اور پھر خرچتے بھی ہیں، دونوں عمل ہے، ایک ایمان دو عمل۔ یؤمنون یہ ہو گیا ایمان، یقیمون الصلاۃ ایک عمل، ينفقون انفاق دوسرا عمل۔ تو ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری، یہ ایک پیغام ہے۔ تو الہی نظریہ یہ کائنات، دوسرا پیغام یہ ہے کہ الہی نظریہ یہ کائنات میں بنیادی اصول یہ ہے کہ دنیا اور عالم کائنات صرف محسوسات پر مشتمل نہیں ہے، غیر محسوسات پر بھی مشتمل ہے۔ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رہتے ہیں، یعنی یہاں جو محسوس دنیا ہے اس سے بھی ہٹ کر آگے غیبی دنیا بھی ہے جو غیر محسوس ہے ہمارے لیے، اس پر بھی ایمان رکھنا چاہیے۔ یؤمنون بالغیب، تو الہی نظریہ کائنات یہ ہے کہ صرف دنیا ہی نہیں ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں جہاں ہم رہتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہے کچھ امور ہیں جو غیبی ہے۔ تیسرا پیغام اس آیت میں یہ ہے کہ ایمان کے اصولوں کے بعد دو اہم عمل انسان کو کرنا چاہیے، باقی اعمال بھی ہیں، دو اہم ترین چیزیں ایمان کے بعد، دو اہم ترین کام، ایک نماز اہم، سب سے زیادہ اہم ہے، دوسرا انفاق خرچنا، اپنے اوپر، اہل و عیال کے اوپر، دوستوں کے، رشتہ داروں کے لیے، دین کے لیے، ناداروں کے لیے، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، مساکین کا خرچنا، یہ دو مہم کام ہیں۔ قرآن میں بھی جا بجا انہی دو چیزوں کا ذکر ہے، نماز، زکوٰۃ، یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ بھی انفاق کے ایک قسم ہے۔ تو تیسرا پیغام یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ دو اہم کام بہت مہم ہے، انجام دینا چاہے، وہ ایک جو ہے نماز کا قائم کرنا ہے، دوسرا انفاق کرنا ہے، نہ صرف انفاق مالی، علمی، تمام قسم کا انفاق۔ تو الہی معاشرے میں نماز اہم ترین چیز ہے، اس کے ذریعے انسان خداوند متعال کی طرف حرکت کرتا ہے، سیر الی اللہ کی جو ہے آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ تو اس حرکت میں مسلسل نماز کے ذریعے انسان آگے بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ جو ہے نماز کے ذریعہ انسان کے میں جو اضطراب ہے، جو بے قراری ہے، جو پریشانی ہے، جو روحانی مسائل ہیں، جو کجی ہے، جو کج فہمی ہے، جو معنوی کمی ہے، نماز کے ذریعے پوری ہوتی رہتی ہے۔ یعنی یہ نماز چارجر ہے انسان کا، ایمان کا چارجر ہے، مسلسل آپ کو دن میں 3 دفعہ آپ کو چارج ہونا پڑتا ہے۔ جو لوگ چارج نہیں ہوتے ان کے اندر ایمان کی بیٹری ختم ہو چکی ہوتی ہے، وہ بغیر چارج، وہ جب بھی کوئی ایمانی، کوئی دینی، کوئی کام اس میں وہ فیل ہو جاتے ہیں، وہ چارج نہیں ہے، وہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نماز انسان کو چارج کرتا رہتا ہے۔ بہرحال یہ ایسی چیز ہیں۔ اور چوتھا پیغام یہ ہے کہ نماز کا قیام مستقل پیمانے پہ ہونا چاہیے، وقتی طور پر نہ ہو۔ کچھ لوگ صرف نماز عیدین پڑھتے ہیں، عید الفطر کے دن نماز پڑھتے ہیں، عید قربان کے دن نماز پڑھتے ہیں، اس دن خوشبو بھی لگا لیتے ہیں، کپڑے بھی پہن لیتے ہیں، غسل بھی کرتے ہیں، جا نماز بھی بغل میں لے کے، ہاتھ میں عقیق کی تسبیح بھی اٹھا کے لے آتے ہیں، پھر بس اس دن بڑی شوق سے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، پھر نہیں پڑھے۔ کچھ لوگ جو ہیں چند روزے رکھتے ہیں، رمضان میں 3-4، کچھ لوگ 10-12 روزے رکھ لیتے ہیں، کچھ لوگ صرف جمعے کی نماز اور عید کی نماز پڑھتے ہیں، دن بھر باقی دنوں کی نماز نہیں پڑھتے۔ کچھ لوگ مثلا فجر کی نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، یا مغربین کی پڑھتے ہیں، کچھ لوگ اس طرح سے ہیں۔ تو نماز مسلسل ہونا چاہیے، بلا ناغہ ہونا چاہیے۔ یقیمون الصلاۃ، یقیمون جو ہے عربی میں کہتے ہیں فعل مضارع ہیں جو تسلسل اور دوام پہ دلالت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں یعنی رکتے نہیں ہیں، یہ لوگ پڑھتے جاتے ہیں نماز، صبح دوپہر شام، صبح دوپہر شام، جمعہ عید کی نماز مثلا۔ اور پانچواں پیغام یہ ہے کہ انفاق میں میانہ روی چاہیے۔ انفاق میں فرمایا مما رزقناہم، خدا انہوں تعالیٰ فرمایا جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے، ینفقون خرچتے ہیں،
اس میں سے یعنی کچھ خرچتے ہیں، نہ پورا پورا خرچتے ہیں. جو کچھ ہم نے دیا نہیں خرچتے، کچھ اپنے لیے بھی رکھیں. اس میں سے خرچتے ہیں. 1000 آپ کو دیا ہے، مثلا آپ زیادہ سے زیادہ 500 آپ خرچیں گے، باقی 500 اپنے لیے رکھتے ہیں، اپنے اہلیال کے رکھتے ہیں. 300 اس میں سے خرچنا ہوتا ہے، نہ کہ وہ سب خرچنا ہوتا ہے. میاں روی سب کچھ نہ خرچیں. جو کچھ ہم نے دیا ہے اپنے لیے بھی رکھیں، دوسروں کے لیے بھی دیں. تو میاں روی ہونی چاہیے. اور چھٹا پیغام یہ ہے کہ جو کچھ عطا کیا ہے خدا نے، جو کچھ عزت دی ہے، اثر رسوخ آپ کو دیا ہے، زبان آپ کو دی ہے، علم آپ کو دیا ہے، دولت آپ کو دی ہے، مثلا سب میں سے خرچیں. علم آپ کو دیا، علم بھی سکھائیں دوسروں کی. انفاق کی بہترین چیز ہے. تو آقا امیر المومنین نے زکوٰۃ کی قسمیں بیان کی ہے. زکوٰۃ العلم نشر، مثلا علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ انسان اسے پھیلائیں. تو آقا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی جو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے روزی دیا ہے، رزق خرچتے ہیں. امام نے فرمایا جو کچھ ہم نے انہیں تعلیم دی ہے وہ دوسروں کو سکھاتے ہیں، معاشرے میں پھیلاتے ہیں. آپ قاری ہیں، آپ معاشرے میں قرآن کو پھیلائیں. آپ ٹیچر ہیں، معاشرے میں علم کو آپ پھیلائیں. آپ ڈاکٹر ہیں، معاشرے میں ڈاکٹری علم آپ. یہ چیز ہوتی ہے انفاق. نہ صرف پیسہ خرچنا، علم بھی آپ پھیلا سکتے ہو. اور 7واں اہم پیغام یہ کہ رزقناہم، اس میں جو نقطہ وہ یہ کہ جو حلال روزی ہے اس میں سے خرچیں. چونکہ خداوند جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ. خداوند جو کچھ دیتا ہے وہ حلال ہے. جو کچھ ہم نے زبردستی دوسروں سے لیا وہ حلال نہیں ہے. خداوند حرام تو نہیں دیتا، جو کچھ خداوند دے دیتا ہے تو حلال. تو رزق حلال خدا کی طرف سے ہے، رزق حرام شیطان اور اپنی طرف سے. تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مومنین وہ جو ہم نے دیا اس میں سے خرچتے ہیں، یعنی رزق حلال میں سے خرچتے ہیں. یہ رزقناہم کے اندر ہے، چونکہ خدا نے دیا ہے تو حلال میں سے ہی خرچنا چاہیے. اور رزق دائمی نعمت کو کہتے ہیں. رزق یعنی مسلسل جو چیز آپ کو ملتی ہے اس کو رزق کہتے ہیں. انعام ایک دفعہ ہے، ہدیہ ایک دفعہ ہے، عطا ایک دفعہ ہے، رزق مسلسل ہے. ابھی آپ کی زندگی رزق ہے، تو اس لیے دعاؤں میں کہتے ہیں اللہم ارزقنا، یعنی خدایا ہمیں مسلسل دے، رزق دے، یعنی رزق کے طور پہ دے، نہ کہ نعمت کے. نعمت ایک دفعہ مل جاتی ہے پھر وہ مسلسل نہیں ہے. رزق وہ نعمت ہوتی ہے جو آپ کو مسلسل ملے. مثلا زندگی آپ کو مسلسل ملتی ہے، مثلا آنکھوں کی جو نعمت ہے رزق ہے مسلسل ملتی ہے. تو جو بغیر کسی قطع کے آپ کو ملے اس کو کہتے ہیں رزق. تو لہٰذا احسان، عطا، نصیب، عطا ان سے جدا اس کا مفہوم. اس کے مفہوم میں تسلسل ہے، رزق کے مفہوم میں تسلسل ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یعنی جو کچھ ہم مسلسل دیتے ہیں انہیں، یعنی جو کچھ آپ کو مسلسل مل رہی ہے رزق ہے. ابھی آپ کو تنخواہ اگر مسلسل ملتی ہے رزق ہے، تو اس میں سے خرچتے ہیں. چونکہ مسلسل ملتی ہے، شاید یہ مفہوم بھی ہے، تو آپ کو مسلسل بھی خرچنا چاہیے، لگاتار ملتی رہے تو کچھ لوگ تنخواہوں میں سے کچھ فیصد نکال لیتے ہیں کہ بھائی یہ مثلا ہماری ہر تنخواہ میں سے 2000 روپے، 1000 روپے مثلا ہم دوسروں پہ خرچیں گے. مثلا کچھ لوگ تھے پہلے ہمارے پاس تنخواہ میں سے لے کر آتے تھے، کچھ لوگ ابھی بھی بعض اوقات لے کر آتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے جو بھی مستحق ہو مثلا خرچیں. مثلا یہ انفاق بھی ہے، صدقہ بھی یہ ہے. اور آخری پیغام اس آیت میں یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ خداوند متعال کا ہے، تو پھر انفاق کرنے میں ہم جو ہے کرنے سے ہم مغرور نہیں ہوں گے. جب ہمیں خدا نے بتایا جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچو، تو پھر جو کچھ خدا نے دیا تو ہمارا تو نہیں ہے. جب خدا کا ہے میں نے خدا کی راہ میں خرچا، اب مجھے مغرور ہونے کی کیا ضرورت ہے، فخر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آخر میں نے کوئی اپنا تو نہیں دیا، کچھ جو کچھ اللہ نے دیا تھا وہی خرچ ہے. تو لہذا پھر ہم اپنے رزق میں سے بہتر انداز میں انفاق کر سکتے ہیں. چونکہ آپ دیکھتے ہیں خدا نے دیا ہے اور خدا کی راہ میں دے رہے ہیں تو بہترین کا انتخاب کریں گے. تو انفاق میں بہترین ہونا چاہیے. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد.